آیت نمبر 94 رکوع سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا اخذنا، مگر پکڑ لیا ہم نے، اہلہا، اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأساء، فقر و فاقہ کے ساتھ، والضراء، اور بیماری اور مرض کے ساتھ، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے۔ ثم بدلنا، پھر بدل دیا ہم نے، مکان السیئہ، برائی کی جگہ، الحسنۃ، اچھائی کو، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ ترقی کر گئے، وہ بڑھ گئے، وقالو، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء، تحقیق چھوا تھا، آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، الضراء، مصیبت نے، والضراء، اور تکلیف وغیرہ نے، فأخذناہم، تو پس ان کے ان الفاظ کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا ان کو، بغتتاً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ خبر بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہم نے کافی لمبا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے قصص کا پڑھا، تقریباً 5 قصے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک قرآن نے 5 قصے بیان کیے، اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ قرآن مجید کا یہ قصص وغیرہ جو ہیں، یہ بے شک ایک عالم تاریخ اور ایک عالم کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ قصص بیان کیے ہیں، لیکن یہ قصص عام قصصوں کی طرح نہیں ہوتے، جس طرح ہم ایک قصہ اور کہانی شروع کرتے ہیں، الف سے لے کر یا تک چلے جاتے ہیں، اور لمبی تفصیل، اور پھر اس میں کوئی نتیجہ اخذ بھی نہیں ہوتا، بس ویسی ایک ٹائم پاسی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کے قصص جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں، ایک تو اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام قصوں کو ایک ہی جگہ پہ تفصیلاً بیان نہیں کیا، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ایسا قصہ ہے کہ جو تفصیلاً ایک ہی جگہ پہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ باقی اللہ رب العزت نے قصص کو تفصیل سے نہیں، بلکہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جتنے قصے کی ضرورت پڑے، اتنا اس قصے کا وہ حصہ بیان کر دیا کہ بات ثابت ہو گئی۔ پھر آگے جو ہے وہ جہاں ضرورت پڑی، تو جتنی ضرورت پڑی اللہ نے وہ قصہ بیان کر دیا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یعنی قصص جو ہے وہ پورے قرآن مجید کے اندر پھیلے ہوئی ہے، پورے قرآن مجید کے اندر، اور یہ قصص کا مقصد جو ہے یہ سابقہ امتوں کا ذکر کر کے تو پھر امت محمدیہ کو وعد و نصیحت کرنا ہے کہ اے امت محمدیہ، وہاں جو پہلی امتیں گزری ہیں
انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کے شریعت کو نہیں مانا، اپنے اپنے انبیاء کے قدر نہیں کی، اپنے اپنے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت، لائی ہوئی کتاب کو ٹھکرایا، پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ اے امت محمدیہ، تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس قرآن عظیم کی قدر کرو، اس قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، اس قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کو چھوڑ کر دیگر قصے کہانیوں کی طرف چلے جاؤ اور پھر حالت وہی بن جائے جو سابقہ امتوں کی بنی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ امت محمدیہ کی عبرت کے لیے یہ قصصوں کو ذکر کیا۔ رہا انبیاء کا ذکر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو سمجھاتے تھے اور ابو جہل جیسے بد کے کردار اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ جیسے کافر قسم کے لوگ جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ اور سحر کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نازل کرتے، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان انبیاء کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو ہے وہ انبیاء کا ذکر تھا۔ سابقہ آیت کے سمجھنے سے پہلے یہ چند لفظ ہے، پہلے ان کو حل کرتی ہیں پھر ان آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ بالبعثا، باس کا ایک معنی ہے فقر و فاقہ، اور ذرہ کا ایک معنی مفسرین نے کیا ہے ذرہ، اس کا معنی ایک جو ہے وہ مرض اور بیماری کیا ہے۔ ایک نمبر دو کہ بأسا والذرہ، بأسا کا معنی جو ہے وہ مالی نقصان اور ذرہ کا معنی جو ہے وہ جانی نقصان، تو مالی اور جانی نقصان، تو باس بو سے ہے۔ اب اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں من نبی کوئی نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، یہ پہلا امتحان ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت امتحان لیتی ہیں کہ جانی اور مالی نقصان کے اندر مبتلا کر کے، بعض اوقات فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر کے، بعض اوقات بیماری کے اندر مبتلا کر کے۔ تو یہ پہلا امتحان ہے کہ اگر پہلا معنی لو فقر و فاقہ والا اور ذرہ کا معنی جو ہے وہ بیماری اور مرض والا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے جو ہے وہ یہ ان کا امتحان لیا کہ جب نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی شریعت کو نہیں مانا، تو ہم نے ان کو فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دیا، ہم نے ان کو جو ہے وہ بیماری اور مرض کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ مرض کے اندر مبتلا کرنا، یہ بیماریوں کے اندر مبتلا کرنا، یہ فقر و فاقہ مالی تنگی کے اندر مبتلا کرنا، یہ کیوں تھا؟ لعلہم یذرعون، تاکہ یہ لوگ اپنے گناہ اور اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کرے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے اور گڑ گڑا کے مانگے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے نبی کی شریعت کو ٹھکرا دیا، ہم نے نبی کے جو ہے وہ آنے کو ٹھکرا دیا، ہم نے نبی کو تکلیف دی ہے، تاکہ وہ توبہ کر کے گڑ گڑائے اور میں اللہ ان کے گناہ کو معاف کر کے اور ان کو جو ہے وہ اپنا مقرب بندہ بنا دوں۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ اب جو لوگ اس امتحان کے اندر پاس ہوئے تو اللہ فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے فقر و فاقہ کی جگہ پہ ہم نے خوشحالیاں بنا دی، ان کی تنگ دستی کے اندر ہم نے مال کے انبار لگا دیے اور بیماری اور مرض کے بدلے میں ہم نے ان کو صحت دے دی۔ ماشاءاللہ زبردست قسم کی صحت عطا کر دی، زبردست قسم کے مال عطا کر دیے، اولاد نہیں تھی اولاد دے دی، اولاد جو ہے وہ بچتی نہیں تھی، پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے، ہم نے ان کی اولاد کو بھی جو ہے وہ باقی رکھا۔
یعنی ان کی جو پریشانی تھی ان کو خوشی کے اندر تبدیل کر دیا۔ ایک تو یہ ماننے والوں کے لیے جنہوں نے مانا ان کے لیے تو یہ ایک نعمت تھی، اور نہ ماننے والوں کے لیے یہ دوسرا امتحان بن گیا۔ بعض اوقات اللہ امتحان دے کر بھی لیتا ہے اور بعض اوقات لے کر بھی لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ بھی کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے کہ ہم، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ہم اقوام کا خوف مسلط کر کے، کبھی دشمن کا خوف مسلط کر کے، اور کبھی مال و دولت دے کر، کبھی مال و دولت لے کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد کو اپنے پاس بلا کر مار کر بھی جو ہے وہ ہم امتحان لیتے ہیں۔ لیکن ان تمام کے تمام امتحانوں میں جو پاس ہونے والے، صبر کرنے والے، فرمایا میرے پیغمبر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو بشارت عطا کر دے، بشارت دے دے۔ تو امتحان، اللہ ہمیں بچائے، امتحان ہے، ہوتا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی امتحان کے اندر پاس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بڑی نوازشیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا۔ عفو کے متعدد معنی ہے، اور ایک معنی اس کا ترقی کرنا ہے، ایک معنی اس کا بڑھنا ہے۔ عرب والے کہتے ہیں عفن نبات، گھاس اور جو ہے وہ بوٹیاں وغیرہ بڑھ گئی۔ اعفاء اللحیہ، داڑھی کو لمبا کرنا، داڑھی کو بڑھانا، تو یہ عفا ترقی کرنا، بڑھانا، آگے بڑھنا۔ اچھا، اگر یہ دوسرا امتحان جو میں نے ذکر کیا، دوسرا امتحان لیا جائے کہ ان لوگوں کو پہلے فقر فاقہ کے اندر مبتلا کر کے امتحان لیا، اور اس طرح جو ہے وہ بیماریاں اور مرض مبتلا کر کے، مسلط کر کے امتحان لیا، جب اس میں ناکام ہوئے پھر اللہ نے بدل دیا کہ ان کو مال و دولت کے انبار لگا دیے اور ان کے صحت ماشاءاللہ درست کر دی، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ ترقی کر گئے اپنے خرافات کے اندر، اپنی غلطیوں کے اندر، اپنے گناہوں کے اندر۔ عفوا، وہ آگے بڑھ گئے، ترقی کرنے لگے، وہ کم نہ ہوئے، انہوں نے گناہ کو نہ چھوڑا، انہوں نے نبی کی تکذیب کو نہ چھوڑا، نبی اپنے وقت کے نبی کو جو ہے وہ تکلیف دینے میں باز نہ آئے، بلکہ اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ گئے گناہ کے اندر۔ فرمایا یہاں تک کہ آگے بڑھ گئے وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَانَ الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، ایسی تکلیفیں تو ہمارے آباء و اجداد کے اندر بھی آتی رہیں، فقر و فاقہ کے حالات ان کے اوپر بھی گزرے ہیں، اور بیماریاں ان کے اوپر بھی آتی رہیں، پریشانیاں ان کے اوپر بھی آتی رہیں، یہ کوئی انوکھا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، یہ کام تو ہمارے آباء و اجداد، یہ نعوذ باللہ کہنے لگے نبی کی جھٹلانے کی وجہ سے نہیں، نبی کی شریعت کو جھٹلانے کی وجہ سے نہیں، یہ تو ایک زمانے کا پھیر ہے، جب زمانہ پھرتا ہے تو کبھی یوں ہو جاتا ہے، کبھی یوں ہو جاتا ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ جب ایسا ہوتا رہا تو ہم بھی اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے بزرگوں کے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کے روش کے اوپر، ان کے طریقے کے اوپر چلتے رہیں گے۔ اب جب ڈٹ گئے گناہ کے اوپر، اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ہم نے پکڑ لیا، پھر ہمارا عذاب آ گیا، ہمارا عذاب آ گیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ایسا آیا کہ سوئے ہوئے تھے، پھر اٹھنے کا ٹائم بھی نہیں ملا، اسی طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوا، آج سے 24-25 سال پہلے چلے جائیں، یہ بالا کوٹ کا زلزلہ، یہ کشمیر کا زلزلہ، میں اس وقت تلگنگ میں پڑھتا تھا، صبح کی نماز ہم نے پڑھی، یا صبح پڑھ کر ہم پڑھائی پہ بیٹھے، اور عموماً لوگ جو ہے وہ صبح نماز پڑھ کے آرام کرتے ہیں، اس وقت زلزلہ آیا، لوگ اس طرح سوئے ہوئے تھے اور پوری بلڈنگیں ان کے اوپر آ گئیں، اور اس طرح بعض بستیوں کی بستیاں دھنس گئی، اور کچھ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ اس طرح بھی ہوا کہ لوگ میدان پہ جا رہے تھے اور زمین پھٹی، اور پھٹتے پھٹتے وہ بیچ کے اندر دفن ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا دعوت فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو جن جگہوں پہ زلزلہ آیا،
جن لوگوں پہ آفت آئی، پھر بعد میں وہ بتایا گیا کہ وہاں کیا گناہ ہوتے تھے، بتایا گیا کہ کس طرح کے جو ہے وہ خرابیاں، کس طرح کے گناہ پائے جاتے تھے۔ لیکن یہ امت، یہ لوگ اتنے بے حس ہیں، یہ اتنے بے حس ہیں کہ اب حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ پتہ نہیں کب سے جو ہے وہ بستی حجر، یہ ایک جو اس کے اوپر عذاب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو کئی سو سال گزر گئے تھے۔ وہاں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اپنے سر مبارک چہرہ مبارک چھپا لیا اور وہاں سے کہا کہ جلدی نکلو، مجھے ابھی بھی اس جگہ پہ عذاب کی بو آ رہی ہے۔ ابھی بھی کئی سو سال گزر گئے تھے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس بستی میں سے جس نے پانی لیا اور آٹا گوندا، اس پانی کو بھی اونڈیل دو اور اس آٹے کو بھی ختم کر دو۔ یہ معذب شدہ لوگوں کی جو ہے وہ بستی ہے، یہاں کی نہ کوئی چیز استعمال کرنی ہے اور یہاں نہ ٹھہرنا ہے کئی سو سال کے بعد۔ اور یہاں کیا ہوا کہ سال نہیں گزرا، وہاں جا کر جو ہے وہ خرافات کے اڈے کھول دیے گئے، وہاں جا کر جو ہے وہ سیلمے کھول دیے گئے، وہاں جا کر گناہ کے جتنے بھی وہ ایک آلات تھے وہ سارے کھول دیے گئے۔ حالانکہ یہ عبرت کے مقامات ہوتی ہیں، اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے، نہ کہ جا کر وہاں اللہ کو بھول کر گناہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ باز نہ آئے تو فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو کوئی خبر بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔